السلام علیکم ناظرین، میرا ایک سوال ہے اس دنیا کے مسلمانوں سے، اگر کوئی اس کا جواب دے سکے تو پلیز ضرور دیجیے گا۔ صرف میرے ایک سوال کا جواب دیں کہ جب پوری دنیا کے پاکستانی مسلمان، بلکہ کچھ دوسرے ملکوں کے مسلمان اس پاکستان کے جرنیلوں کو اور ججز کو گالیاں دے رہے ہیں، اور اتنی گندی گندی گالیاں دے رہے ہیں کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ ان کی ماں کو گالیاں دے رہے ہیں، ان کی بہنوں کو گالیاں دے رہے ہیں، ان کی بیٹیوں کو گالیاں دے رہے ہیں۔ مجھے اتنا بتا دو کہ ان کے اندر ذرا بھی، تھوڑا سا بھی غیرت یا غیرت کا مادہ نہیں۔ یہ اتنے گالیاں کھا رہے ہیں، یہ اتنے بے غیرت ہو گئے ہیں، یا ان کے اندر بے غیرتی کا خون ہے، یا یہ حلالی نہیں ہے، یا یہ ٹوٹلی حرامی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ان کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ دنیا ہمیں اتنا گالیاں دے رہی ہے، اتنا کچھ ہمارے ساتھ کر رہی ہے جو کسی عام آدمی کے ساتھ نہیں ہو۔ اچھا پھر بھی ان کو ذرا اثر نہیں ہوتا، یہ پرواہ ہی نہیں کرتے۔ کیا دنیا کا کوئی مولوی مجھے اس چیز کا جواب دے سکے گا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ اتنا کچھ ہونے کے باوجود یہ لوگ اس طرح کیوں ہیں؟ کیا یہ اتنے ہی بے غیرت ہو گئے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے ان کے ساتھ یہ اس کی پرواہ نہیں کرتے؟ کوئی وجہ تو ہوگی نا، کوئی تو ہے جو اس بات کا جواب دے۔ جو مجھے سنے اس کا جواب ضرور دیجیے گا، کیونکہ میں بہت زیادہ مثلاً اسلام کے مسائل، مسئلے اور فتوے نہیں جانتا۔ میں ایک سوچ میں پڑ گیا ہوں، بینگ اے مسلمان، کہ میں یو ایس اے میں رہتا ہوں بیسیکلی۔ تو ایسا کیوں ہے؟ باجوہ ہے تو اس کو ماں بہنوں کی گالیاں دے رہے ہیں، وہ فوج کا چیف رہ چکا ہے اور وہ ہنس رہا بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے میں چیف نہیں ہوں۔ وہ اتنی گندی گندی گالیاں دے رہا ہے، کسی آدمی کو کچھ حرامی بھی کہہ دے تو اٹھ کو اس کو مارنے کے لیے آ جاتا ہے، اور وہ میاں بیوی بیٹھ کے ہنس رہے ہیں، دونوں آپس میں ایک دوسرے کی شکل دیکھ کے ہنس رہے ہیں۔ کیا اتنا بھی کوئی بے غیرت ہو جاتا ہے کہ اس کو ماں بہنوں کو کوئی گالیاں دے رہا ہو، اور ایک آدمی سامنے کھڑا ہو کے 7 فٹ کا بلو کا پٹھا، 6 فٹ کچھ اس کا قد ہے، اور وہ گالیاں دے رہا اور ہنس رہا بیٹھا ہوا۔ اب میں سوچ رہا ہوں اگر وہ آدمی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو یہ جو باقی رہ گئے ہیں ان کے ساتھ ہوگا تو یہ کیا کریں گے؟ ان کو تو دنیا کہیں رہنے بھی نہیں دے گی، نہ یہ جا کے یورپ میں رہ سکیں گے، نہ یہ پاکستان میں کہیں رہ سکیں گے۔ ساری زندگی تو یہ ان سیٹوں پہ نہیں بیٹھے رہیں گے، یہ جرنیل اور ججز۔ لازم یہ ریٹائرڈ ہوں گے، مریں گے تو یہ قبروں پہ جا کے لوگ پیشاب کریں گے، گالیاں دیں گے۔ لوگ فاتحہ پڑھتے ہیں، لوگ ان کی قبروں پہ جا کے گالیاں دیں گے۔ کوئی اس مسئلے کا حل پلیز مجھے نا ضرور بتائیے گا کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ آدمی ایسا کیوں ہو جاتا ہے، اتنا بے غیرت کیوں ہو جاتا ہے؟ آپ کو پتا ہوگا کہ جب ایوب تھا، اس وقت میں زیادہ بڑا نہیں تھا، تو ایوب کتا کتا لوگوں نے کہنا شروع کیا، تو ایوب نے حکومت چھوڑ دی، وہ چھوڑ کے چلا گیا، یہ کو حکومت دے کے چلا گیا۔ جب اسے پوچھا گیا تو اس نے کہا یہ کتا آپ کے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ وہ اتنا غیرت مند تھا پٹھان، میں سوچتا ہوں کہ وہ اتنا غیرت مند تھا پٹھان کہ وہ چھوڑ کے چلا گیا۔ وہ بھی جرنیل تھا۔ آخر یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ کیا راز چھپا ہوا ہے ان کی بغیرتی کے پیچھے
یار کوئی تو ہوگا جو مجھے اس بات کا جواب دے. ارے تم جرنیلوں میں سے کوئی دے دے. ارے کوئی فوجی جرنیلوں تم میں سے کوئی ریٹائرڈ جرنیل ہی مجھے جواب دے دے. ارے پاکستان کے مولانوں کو مجھے جواب ضرور دینا. اگر کہ اہل علم والے انسانوں، کوئی تو اہل علم ہوں گے ہی نا پاکستان میں بھی. اس کا جواب مجھے ضرور دینا کہ آخر انسان اتنا بغیرت کب اور کیوں ہو جاتا ہے کہ اسے ماؤں بہنوں کی، بیٹیوں کی، اپنی کی گالیاں جو لوگ دے رہے ہیں اس کے اندر وہ غیرت ہی نہیں رہتی، اس کی غیرت مر جاتی ہے. وہ کون سی چیز ہے جو انسان کی غیرت کو اس طرح بے غیرت کر دیتی ہے؟ جواب ضرور دیجیے گا. میں آپ کا منتظر رہوں گا کہ ایسی کون سی بے غیرتی ہے جب انسان میں آ جاتی ہے جو انسان کو اتنا بڑا بے غیرت کر دیتی ہے. پتہ نہیں کوئی اس کا مجھے جواب دے گا بھی کہ نہیں دے گا کہ ایسا کیا ہے، کون سی ان کی مجبوری ہے، یہ کیوں ایک انسان کے پیچھے پڑ گئے ہیں جس کا نام عمران خان ہے. کیا ان کی بہت بڑی مجبوری ہے جو ان کو ایسا کرنے پر مجبور کر رہی ہے؟ وہ کون سی ایسی طاقت ہے جس کے پیچھے یہ چھپ کر یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ یہ چیزیں پریشان کر رہی ہیں. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سوچئے گا اور مجھے جواب ضرور دیجیے گا کہیں نہ کہیں. سوری، اس کے اندر خالی جرنیل نہیں ہیں، بہت سے جرنلسٹ بھی ہیں. اچھا ایک بات کو یہ بھول گئے کہ ان کو ایک دن مرنا بھی ہے. ٹوٹلی بھول گئے کہ ان کو مرنا بھی ہے، اور مرنے کے بعد یہ جو بھی غلط کام کر رہے ہیں ان کو اس کا جواب دینا پڑے گا. یقیناً ان کو ان کا جواب دینا پڑے گا. یہ اس سے بھاگ نہیں سکتے، اور مرنا ضرور ہے. یہ قاضی ہو یا یہ جرنیل ہوں جو ان کی عمریں ہو رہی ہیں 60، کتنا اور زندہ رہیں گے؟ کتنا مشرف زندہ رہا، کتنا ایوب زندہ رہا، کتنا جنرل ضیاء زندہ رہا. کب تک یہ زندہ رہیں گے؟ کوئی اتنی اس عمر بھر زندہ نہیں رہتا، یا قیامت تک کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا. کیا ان کے اندر ذرا بھی خوف خدا نہیں ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہمیں خدا کو جا کے جواب بھی دینا ہے. یہ اتنے حد تک بے غیرت ہو گئے ہیں کہ سمجھ سے بالا تر ہے. یعنی ہر آدمی سوچ میں پڑ گیا ہے کہ ایسا کیوں ہے، یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، کون سی ان کی مجبوری ہے، کون سی ان کی پرابلم ہے، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ان کو ایسا کرنے پر مجبور کر رہی ہیں. کیا ان کے اندر تھوڑی سی غیرت بھی نہیں رہی؟ معمولی سی کہ اپنی ماں بہنوں کی گالیاں کھا رہے ہیں. اب کسی کو ماں کی گالیاں دے دے تو پتہ نہیں وہ بیچاری کس قسم کی عورت ہوگی جو گالیاں کھا رہی ہے ان بے غیرتوں کی وجہ سے. کیا ان کو شرم نہیں آتی؟ کیا یہ اتنے لوگوں بے غیرت ہو گئے ہیں؟ میں انتظار کروں گا اپنے جواب کا، یا ان جرنیلوں میں سے کوئی ریٹائرڈ جرنیل جو ہے وہ مجھے جواب دے، یا حاضر سروس بھی ہو تو وہ بھی بتایا کہ ہم اتنے بغیرت کیوں ہو گئے ہیں. کوئی حاضر سروس جج بھی ہو، بڑا قانون لوگوں کو یہ سکھاتے ہیں، سمجھ گئے. ان بغیرتوں سے کوئی پوچھے کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں. یہ اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.